ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے ہجر زدہ اور اس کی رائٹر ہے شمائلہ دل آباد، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اور اس کے علاوہ جنت کے پتے ناول آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ 1-2 دن میں ساری اس کی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک نیا زینیہ شرجیل کا ناول سٹارٹ کیا ہے اسی چینل پر، لیکن اس کی باقی ایپیسوڈز آپ لوگوں کو فار ایور بک ہیون پر ملیں گی۔ اور عنقریب سرخ آنچل بھی سٹارٹ کرنا ہے، جس کی فرسٹ ایپیسوڈ ادھر ہوگی، باقی کی ایپیسوڈز آپ لوگوں کو بکس فار ایور پر ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ عزازیل ناول بھی بکس فار ایور چینل پر موجود ہے، آپ لوگ ادھر جا کر سن سکتے ہو اس کی باقی ایپیسوڈز۔ وہ جس طرح کے جنت کے پتے ہیں نارمل ناول ہے، اس طرح کا وہ بھی ناول ہے اور بہت زبردست ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے اب مزید کسی دیر کے ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے۔ ساری رات تیرا تکیا میرا اے نہ تاریاں کو پوچھ چنوے، میں تیرے پیچھے ہوئی تباہ اے نہ تاریاں کو پوچھ چنوے۔ ڈھولکی کی تھاپ پر لڑکیوں نے لمبی تان اٹھائی۔ سارا نے دلہن بنی نادیہ کا دوپٹہ خواہ سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ بیوٹیشین بھی بارات کی طرح شہر سے آئی تھی، کسی بھی قسم کی کمی بیشی کا سوال ہی نہیں تھا۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں کی بدولت نادیہ کسی انجان نگر کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بند کرو یہ ڈھولکی باجے، کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی، عبدالعزیز نے چنگار نما آواز میں لڑکیوں کے سر پر بم پھوڑا تو پل بھر کو قبرستان جیسی خاموشی چھائی تھی۔ پھر مکھیوں کی بھنبھناہٹ میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ نادیہ کے ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بیگم عبدالعزیز نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ تم ٹھیک کہتی تھی، وہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم اپنی نادیہ ان کو دیں۔ ان کے گھر میں ان کی بیوہ بیٹی کے سوا کوئی نہیں رہ سکتا۔ نادیہ کے ابو، ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں، بارات پرنال میں بیٹھی ہے۔ آنسو دیوانہ وار بہہ رہے تھے۔ جیسے بارات آئی تھی ویسے ہی جائے گی خالی، ہم یہ نکاح نہیں کریں گے۔ میں شکر کرتا ہوں میری آنکھیں پہلے ہی کھل گئی۔ وہ تیز تیز بولتے واپس پنڈال کی طرف لپکے تو بیگم عبدالعزیز بھی دوپٹے سے یا شاید بیٹی کی قسمت سے الجھی گرتے پڑتے پیچھے بھاگنے لگی۔ سارا نے ڈری سہمی نظروں سے اپنی بہترین دوست کو دیکھا۔ جہاں لمحہ بھر پہلے حیا آمیز جذبات کا ریلا تھا، وہاں بحیرت اضطجاب اور غم کا دور دورہ تھا۔ آؤ تمہارے کمرے میں چلیں۔ سارا نے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نادیہ نے اپنے بھاری بھرکم دوپٹے تلے دبے ہاتھ میں تھام لیا۔ ہائے نادی، مجھے تو تم پر رشک آتا تھا۔ اتنا ہینڈسم ایجوکیٹڈ دولہا، اتنی شاندار بارات ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتی ہے۔ تاؤ انکار کر کے اچھا نہیں کر رہے، ان کی جذباتیت تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ ابو کی جذباتیت میری زندگی خراب نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے۔ نادیہ نے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے زور سے آنکھ رگڑی تو مصنوعی پلکیں آدھی گال پر لٹک گئی۔ بھرے پنڈال میں چاروں طرف کیا ہوا جیسی باتیں گردش کرنے لگی تو دولہا بنا سجاد منیر بھی اسٹیج سے اتر آیا۔ اس نے کلا اور مالا وہیں میز پر چھوڑ دی۔ انکل، ہماری بہن آپ سے معذرت کر رہی ہے، آپ بڑے ہیں، اب معاف کر دیں اور قاضی کو نکاح کی اجازت دیں۔ دیکھو لڑکے، معاف میں نے کر دیا، بیٹی میں ہرگز نہیں دے سکتا۔ بیگم عبدالعزیز نے ملتجی آنکھوں کے ساتھ شوہر کا بازو دبایا کہ وہ دولہا کے بھائی کی بات مان لیں اور نکاح کی اجازت دے دیں، مگر انہوں نے بازو جھٹک دیا۔ کھانا سرو ہونے لگا ہے، آپ سب ہمارے مہمان ہیں، میری درخواست ہے کھانا کھا کر جائیے گا۔ ہمارے ہاں مہمان کو بھوکا بھیجنے کی روایت نہیں، لیکن بارات خالی ہاتھ ہی جائے گی۔ دونوں خاندانوں کے سرکردہ لوگ اسٹیج کے پاس جمع ہو چکے تھے، جبکہ باقی مہمان ان کے گرد دائرہ بنائے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ بھانت بھانت کی بولیوں میں ایک نفیس اور باوقار سی خاتون سب کی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ہلکے فیروزی سوٹ میں ہلکا گلابی نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے، دائیں بازو میں سونے کے موٹے موٹے کڑے بائیں ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے وہ چودھری عبدالعزیز سے مخاطب ہوئی تھی۔ انکل، آپ غلط سمجھے ہیں، میرا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا۔ بہت خوب لڑکی، یعنی ہر حال میں غلط ہم اور ہماری بیٹی ہی ہے۔ دیکھو لڑکی، تمہارے مقاصد سے جب سے یہ رشتہ طے ہوا یہی تھے، اب مقصد پورا ہو گیا۔ آپ اپنے دلہا بھائی کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں اور رخصت ہوں۔ چودھری عبدالعزیز کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، مگر ان کے الفاظ اور انداز بتا رہے تھے کہ وہ اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بات سمجھیے انکل، اس میں ہم سے زیادہ آپ کی ہی بیٹی کی بے عزتی ہوگی، جن کی باراتیں واپس چلی جاتی ہیں پھر جلدی واپس نہیں آتی۔ کس نے کہا واپس نہیں آتی؟
बीबी, मेरी बेटी की बारात तो इधर ही बैठी हुई है। अभी मेरे भतीजे से मेरी बेटी का निकाह है। उन्होंने वेस्ट कोट झटक कर सीना चौड़ा करके पुश्त पर हाथ बांधकर साफ तमस्कुर उड़ाया। भाई की बात सुनकर चौधरी अब्दुल अजीज़ उनके कंधे से कंधा मिलाकर आ खड़े हुए थे। बारात के खाने पीने के इंतजामात चेक करता आवान चौधरी अब तक सारे मामले से बेखबर था, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई और ताया के कंधे से कंधा ना मिलाता। आइए आप ही चलें, आओ नैना चलो, जोफ़ी चलो बेटा। कब से मट्टी का माधु बने सजाद मुनीर ने शदीद हतक में घिरे होने के बाइस अब अपना रिएक्शन दिया और बहन भांजियों के हाथ थाम लिए। अब तो तमाशाई भी खामोश थे। ऐसे में लाठी की टिक टिक भी सर में हथौड़े की तरह बरसी। वो माजूर वर शख्स सजाद मुनीर उसकी बहन और बच्चियों के सामने खड़ा हो गया। उसने बच्चियों के सर पर हाथ रख के दूल्हा के शाने सुलाए और रुख अपने चचा ज़ादों की तरफ मोड़ लिया। अब्दुल अजीज़, बारात खाली ना जाएगी। इस गांव में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये रीत तुमने शहर जाकर सीखी है क्या? भाई साहब, आप बीच में मत बोलिए, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। पहाड़ में जाए अंदाज़ा। चौधरी असलम ने बैसाखी ज़ोर से ज़मीन पर ठोंकी। अंकल, अब हमें नहीं करनी है शादी, आप हटिया में रास्ता दे। मेहरुन्निसा ने अपने गोरे चिट्टे खूबसूरत चेहरे से नादीदा पसीना साफ किया। बेटी, निकाह उनकी बेटी से नहीं बल्कि मेरी भांजी से होगा। वो भी यहीं मौजूद है। जहाँ सबके सरों पर बम फूटा था, वहीं दूल्हा, उसके भाई बहनों और करीबी रिश्तों के चेहरों पर सुकून उतरा था। ज़ेबो, ये जुल्म ना कर। एक बेटी का इनकार करके दूसरी रुखसत करते अच्छे नहीं लगते। अब्दुल अजीज़ की, मेरी और नादिया की ऐसे हेटी मत करो। वो दीवार के साए में खड़ी थी। मेरी सुनता कौन है? सब सुनेंगे। सारा तुम्हारी बेटी है, लावारिस नहीं। उसका वारिस बरसों पहले कब्र में जा सोया था। अब मामे ही सरपरस्त हैं। तुम्हें पता है भाऊ वड्डा किसी को नहीं सुनेगा। तो फिर अपने घर जाकर निकाह करो। मेरी बेटी का कलेजा जलाने की ज़रूरत नहीं। बेगम अब्दुल अजीज़ आंसू साफ करते हुए नादिया के कमरे की तरफ चल दी तो ज़ेबो भी पीछे पीछे जाने लगी। आखिर उनकी बेटी सारा भी तो नादिया के पास थी। लॉन से पहले पंडाल के बच्चे कमरे में जा घुसे थे। सारा बाजी, आपका भी ब्याह होने लगा है नादिया बाजी के दूल्हे के साथ। वो दोनों गुंग हुई थी जब दोनों की माँ और बचपन की सहेलियों ने आंसू भरी आंखों के साथ तस्दीक कर दी। इससे पहले कि बेगम अब्दुल अजीज़ सारा और ज़ेबो को कमरे से निकालती, घर और ख़ानदान के बुज़ुर्ग मौलवी साहब के साथ कमरे में आ गए। नादिया ने खुद से 2 साल छोटे आबान को कबूल कर लिया और कबूल बकौल लोगों के सारा ने नादिया के दूल्हे को कबूल कर लिया। आम से लिबास में, आम सी चादर से किसी हद तक अपना चेहरा ढांपे वो पिछली सीट पर नंद के बराबर बैठी थी, जबकि आगे ड्राइवर और सजाद मुनीर थे। गाड़ी पोश इलाके के बड़े से घर में दाखिल हुई थी। उनके पीछे इक्का दुक्का बहुत करीबी रिश्तेदार ही घर में दाखिल हुए थे, क्योंकि जैसी सूरत हाल से वो निमट कर आ रहे थे, उनका अपने घरों को लौट जाना ही बेहतर था। वो कौन सा दुल्हन लग रही थी जो स्टेज पर बिठाई जाती या मसहरी सजे बेड पर बिठाई जाती। सो अपनी सास के साथ उनके कमरे में सिंगल सोफ़े पर सुकर सिमट कर बैठ गई। अम्मी, कड़े उतार कर दे दे, इनको वापस करने हैं। बाकी पैसों का भी इंतज़ाम हो गया है। मैं अभी के अभी उन चौधरी अब्दुल अजीज़ छछोरे लोगों के मुंह पर मारती हूँ। हमें गिरा पड़ा समझा हुआ है था। मेहरुन्निसा जितनी तेज़ी से आई थी उतनी तेज़ी से कड़े पकड़कर बोलते बोलते बाहर निकल गई। चादर उतार लो। वो अब उसकी तरफ मतवज्जे हुई थी। सारा को रिश्ता तो पहले ही पता चल गया था, ये सास होगी। मेहरुन्निसा की शुबहात बहुत थी उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक। महर ने उन्हें अम्मी ही कहा था। जाने क्यों सारा को कमतरी का एहसास हुआ। ऐसी बदहाल दुल्हन बनने का उसने कभी नहीं सोचा था। भले यतीम थी, मगर शादी का ढंग का सूट वो बना ही सकती थी। बहुत बुरा किया अब्दुल अजीज़ ने, घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की। मेरी माजरत पर भी निकाह से इनकार कर दिया। ऐसा गरूर, जैसे किसी मुल्क का बादशाह हो और हम फ़कीर। किस्मत ख़राब थी जो रिश्ता तय कर दिया। पहले पता होता तो मैं अपने बेटे का रिश्ता उधर कभी ना करती। हक हाँ, इधर 2 गलियां छोड़कर इनका घर है। वहीं मैंने नादिया को देखकर रिश्ता किया था। कहते थे शादी गांव जाकर करेंगे। हमें क्या एतराज़ होना था, और गांव में ये चांद चढ़ा दिया। सारा चुपचाप सुन रही थी। नए इधर हमारे इलाके में शिफ्ट हुए थे, इसलिए मैं पहचान ना सकी किस किस्म के बदमिजाज लोग हैं। ख़ानदानी लोग ऐसे नहीं करते। ख़ानदानी कहकर वो चौंक उठी। बहू, सुना है तुम भी उसी ख़ानदान से हो? जी अजीज़, मामू मेरी अम्मी के चचाजाद हैं और अब्बू के फुफ्फोजाद।
دراصل ہمارے یہاں شادیاں آپس میں کی جاتی تھی، اب خاندان سے باہر بھی کرنے لگے ہیں۔ اس کے تفصیلی جواب پر وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اچھی ہو، بس رنگ ذرا دبتا ہے، وہ گہری سانس کھینچ کر بولی۔ سارا نے نظریں یوں جھکائی جیسے اس کا قصور ہو۔ کتنا پڑھی ہو؟ BSc۔ نادیہ کے ساتھ پڑھتی تھی، میٹرک اکٹھے کیا تھا، پھر وہ شہر پڑھنے لگی۔ میں نے قصبے کے پرائیویٹ کالج سے پڑھا ہے۔ بہترین دوست ہونے کا وہ جان بوجھ کر چھپا گئی۔ میرے 3 بیٹے اور ایک ہی بیٹی ہے۔ مہرالنساء دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ سجاد میر سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ تمہارے سسر 4 سال پہلے گزرے ہیں۔ مہر کا غم کھا گیا ہمیں تو۔ وہ اب آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ 22 سال کی تھی مہر جب بیوہ ہوئی، ایک بچی گود میں، دوسری پیٹ میں تھی۔ داماد وزیرستان میں شہید ہو گیا، فوج میں کپتان تھا۔ 10 سال ہو گئے، ابھی کل کی بات لگتی ہے۔ وہ آنکھیں رگڑ رگڑ کر آنسو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ تبھی مہرالنساء اندر آئی۔ امی آپ رو رہی ہیں؟ ارے نہیں، انہوں نے آنسو پونچھے۔ تم بتاؤ، ان لوگوں کو پیسے دے کر چلتا کر دیا؟ کر دیا امی، کر دیا۔ خود گیٹ سے باہر چھوڑ کر آئی ہوں۔ کمینہ انسان کہتا تھا جہیز واپس لے کر جاؤں گا، مگر ہم اپنی ہیٹی کیسے کرواتے؟ ارے کاہے کی ہیٹی؟ مفت میں 18 لاکھ بھر دیے، ہم نے کیا کرنا تھا سامان؟ امی یہ میری انسلٹ تھی، وہاں سے تھوڑی کروا کے آیا تھا، جو یہاں ٹاؤن میں بھی کروا لیتا۔ آپ کو منع بھی کیا تھا جہیز نہ لیں، آپ لوگ میری سنتے کب ہیں؟ وہ اپنی جگہ خفا تھا۔ سارا نے دوپٹہ اور آگے کھینچ لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ ساجی مسئلہ حل ہو گیا نا، اب کیوں خفا ہو رہے ہو؟ مہرو سے پوچھ رہی تھی۔ باجی آپ کا مقروض بھی تو ہو گیا ہوں۔ کوئی نہیں مقروض، آہستہ آہستہ دیتے رہنا، وہ اس کے سر پر چپت لگا کر بولی تو وہ خفا خفا سا باہر نکل گیا۔ بچوں کے شور میں رخسانہ بیگم کے دوسرے بیٹے اور بہویں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ سب بلا جھجک اس کے سامنے گاؤں والے واقعات ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ وہ اپنی جگہ چور بنی بیٹھی تھی۔ جس شخص کو وہ سننا چاہتی تھی بس وہی نہ تھا۔ پھر انہیں خود ہی خیال آ گیا تو اپنا تعارف بھی پیش کر دیا۔ مہر، تم نے اچھا نہیں کیا، بارات لے جا کر کوئی بھی اس طرح لڑکی والوں کی توہین نہیں کرتا۔ عباد منیر اب تلخی سے بہن سے مخاطب تھے۔ میں نے کون سا بندوق چلا دی تھی؟ یہی کہا تھا بیٹی بیچنی تھی تو گاہک کوئی تگڑا ڈھونڈ لیتے۔ دن بدن پہلے سے بڑھ کر جذباتی ہوتی جا رہی ہو۔ حماد منیر کیوں پیچھے رہتا؟ جواب میں مہرالنساء بھی تاک تاک کر جملے پھینکنے لگی۔ سارا کو گھٹن ہونے لگی۔ ارے بس کرو لڑنا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب کہ اس کی طرح شاید اس کی ساس کا بھی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ علیحدہ رہتے ہو اپنے اپنے گھروں میں، پھر بھی آنکھ میں کھٹکتی ہوں۔ مہر شاید سوں سوں کر کے رو رہی تھی۔ سارا کی جرأت نہ ہوئی سر اٹھا کر دیکھنے کی۔ ابھی تو حکومت کی اتنی مراعات حاصل ہے، داور کی جائیداد الگ ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم جیسے بھائی اب تک مجھے مار کر پھینک چکے ہوتے۔ مہر، کہاں کی بات کہاں لے جاتی ہو؟ دونوں بھائی ساتھ لگا کر اسے تسلیاں دے رہے تھے جب اس ساس کو خیال آ گیا۔ بڑی دلہن، سارا کو کمرہ تو دکھا دو۔ سرخ تازہ گلابوں سے سجے کمرے میں وہ کہیں سے دلہن نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اس نے روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھنے سے بھی گریز کیا۔ سب کی طرح اس اچانک بننے والے رشتے سے وہ خود بھی کافی ہل چکی تھی، لیکن دل کی حیرت نما خوشی اپنی جگہ قائم تھی۔ 6 ماہ پہلے جب نادیہ نے سجاد کی اس کے ساتھ تصویریں اور باتیں شیئر کرنا شروع کی تھی، وہ تب سے ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ اسے نادیہ سے کبھی حسد ہو جاتا اور کبھی اس پر رشک آنے لگتا۔ اس نے گزرے 180 دنوں میں ہر رات نادیہ سے چیٹ کے بعد رب سے گلہ کیا تھا کہ اچھی چیز اس سے ہمیشہ کیوں چھین لیتا ہے۔ ان گلوں کا نتیجہ تھا شاید کہ وہ نادیہ کی جگہ یہاں موجود تھی۔ آپ کو نادیہ سے محبت تھی؟ خوابگاہ کی سحر انگیز خوشبو اور دھیمی روشنی میں سارا نے اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھا۔ نہیں، محبت نہیں، تعلق تھا جو اب تم سے جڑ گیا ہے۔ اس نے اپنا بھاری بازو اس کی کمر پر رکھ کر قریب کر لیا۔ سجاد منیر کو پا لینے کی خوشی اور بیوٹیشن دونوں نے مل کر آج سارا کو صحیح معنوں میں دلہن بنایا تھا۔ پستئی رنگ کی بھاری بھرکم فراق پر آتشی گلابی دوپٹہ اور آتشی گلابی سرخی اس کے رسیلے ہونٹوں کو مزید خوشنما بنا رہی تھی۔ ولیمہ شہر کے بہترین ہال میں تھا۔ جہیز کی مد میں سارا کے دادا اور ماموں نے خاصی بھاری رقم کا چیک اسے تھمایا تو اس نے شکریہ کہہ کر لے لیا۔ سارا کو بے چینی لگی ہوئی تھی کہ کب سجاد منیر کمرے میں آئے اور اسے دیکھتا رہ جائے۔ وہ لاشعوری طور پر کل کی کسر نکالنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ دروازے پر ذرا سی آہٹ پا کر اس کا دل کن پٹیوں میں آ رکا۔ خوشی، شرم، خود سپردگی اور پھر بھرپور گریز، ایک دم اس پر اتنی کیفیات اتر رہی تھی کہ وہ اصل احساس بھولنے لگی۔ اس نے سر اتنا جھکا لیا کہ گردن میں پڑے خوبصورت ہار سے تھوڑی ٹکرانے لگی۔
लो, कल सारी रात उसके साथ रही हो, ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहली बार देखना हो। महर की पाटदार आवाज़ पर सारा ने करण खाकर सर उठा लिया। वो महर बाजी, मैं समझी वो आ गए। उसके चेहरे से शफक फूट रही थी, जिसको देखकर महर के तासुरात अजीब से हो गए। देखो बीबी, हर घर के असूल होते हैं, इस घर के भी हैं। जिसको मैं चला रही हूँ तो असूल भी मैं ही बताऊँगी। जब से दावर गुजरे मैं इधर हूँ। अम्मी रिटायर्ड हो चुकी हैं। कोई शिकायत हो तो मुझसे कहना। दूसरे भाभीयों की तरह भाई को लेकर ना चल देना। हमारा अब उसके सिवा कोई भी नहीं है। सारा ने उसकी बात पर जल्दी से अपने अंगूठियों, चूड़ियों और मेहंदी से सजे हाथ उसके हाथ पर रख दिए। नहीं मेहरबाजी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसी नहीं हूँ। सब ऐसा ही कहती हैं। और फिर मैंने गहरी सांस भरकर बात अधूरी छोड़ी। आप मुझे अपनी बहन समझिए, मैं कभी सजाद को लेकर अलहदा नहीं होंगी। चलो, अल्लाह तुम्हारा इरादा बनाए रखे। वो ग्रेसफुल सी नंद को उठते देखकर सोचने लगी, नादिया के वालिदैन का फ़ैसला गलत था। इतनी खूबसूरत, इतनी नाजुक खातून भला किसी का घर क्यों ना बसने देगी। सुनो, वो जाते जाते पढ़कर बोली, जी बाजी, शादी हुई है, कोई बेहयाई का परमिट नहीं मिला, इसलिए ज़रा अपने बस में रहना। मेरे घर में जवान होती हुई बच्चियां भी हैं, चोंचले करती दिखाई देती लड़कियां ना मुझे पसंद है ना ही सजाद को। वैसे भी उसका नादिया वाले वाक़ये पर दिल दुखा हुआ है, ज़्यादा सर पर चढ़ोगी तो उतार कर फेंक देगा। सारा ने सर हिलाकर इशारा दिया कि बात समझ गई हूँ। महर के जाने के बाद सारा ने अपना दुल्हन वाला अंदाज बदल लिया। लाशौरी तौर पर महर की आखिरी बातों ने उसे डाउन किया था। आलीशान बेड के क्राउन से टेक लगाकर उसने महर की बातों को सोचना चाहा तो हस्बे आदत भूल चुकी थी। उसे सिर्फ लहजा याद था। उसने लंबी सांस खींचकर बासी फूलों की महक अंदर खींची तो हल्की सी चर के साथ दरवाज़ा खुला। सजाद को वलीमे के लिए सजा बना देख उसे बातें लहजा सब भूल गया। सामने खड़ा शख्स याद रह गया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो अलमारी से स्लीपिंग सूट निकाल रहा था जब सारा उसके पास पहुंच गई। सजाद के हाथ लम्हा भर को रुके और फिर हैंगर हाथ में लेकर वो उसकी तरफ मतवज्जे हो गया। तुम भी अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी? उसने आंखें फैलाई। फ्रॉक के दाएं बाएं के किनारे पकड़े वो गोल गोल घूमकर बोली, आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। वो हंस दिया। तुम ऐसी ही हो या बनने की कोशिश कर रही हो? उसकी कमर में हाथ डालकर वो उसे बेड की तरफ ले आया। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब बहुत वाज़ेह है। वो एतमाद से उसकी आंखों में देख रहा था। सारा ने गहरी सांस लेकर अल्फाज जमा किए। सजाद, मैं कोई भी जज्बा ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकती। नफ़रत, मोहब्बत, हसद और रश्क, ख़ास तौर पर जिन लोगों से मेरा कल भी ताल्लुक़ हो, उनके सामने मैं बिला झिझक कह जाती हूँ, आपसे भी तो मेरा यही ताल्लुक़ है। गुड हो गया, ऐसी ही रहना। बनावट और तसना को भी दूर से सलाम करता हूँ। आपने देख लिया, अब मैं ईजी हो जाऊँ? शौक से वो पुरशौक नज़रों से उसे तक रहा था। सारा ने बेड पर पड़ा शॉकिंग पिंक क्लच उठाया ताकि अलमारी में रख सके। फिर याद आने पर उसमें से चेक निकाल कर सजाद की तरफ बढ़ा दिया। मुझे आपको ये भी देना था। चेक पर लिखी रकम देखकर सजाद के होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। ये तो अच्छी खासी रकम है। मैं कौन सा गरीब का बाल हूँ? मैं अपने मरहूम बाप की इकलौती बेटी हूँ। सारा ने नज़रें तिरछी की थी। उसकी शरारत पर वो मुस्कुरा दिया। अब इसका क्या करना है? तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए था। सजाद, ये मेरी वरासत का हिस्सा है, मैं क्यों माफ़ करती? माफ़ी शाफ़ी मेरी लुगत में नहीं है। तो फिर मुझे भी मोहतात रहना चाहिए। हाँ जी, मैं डर गया जाने मन। अब के वो हंसी भी। अच्छा बताइए क्या करना है? सबसे पहले इसको कैश कराते हैं, फिर तुम्हारे नाम का अकाउंट खुलवा के उसमें डलवा देता हूँ। आप नहीं लेंगे, ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं क्यों लूँगा? आप काफ़ी अच्छे हैं, मैं काफ़ी बुरा भी हूँ। वो जज्बात अघी लहजे में बोला था। सजाद वापस अपनी जॉब पर दूसरे शहर जा रहा था। जाहिर सी बात थी, कम से कम भी उसका चक्कर दूसरे वीकेंड पर लगना था। न चाहते हुए भी सारा की उदासी आंखों से आंसू की सूरत बह रही थी। वो जज्बात से भरपूर और खुलकर इजहार की कायल लड़की थी। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? सुबह से कोई 36 बार ये फिक्रा दोहरा चुकी थी। जैसे मैं रहूँगा। सजाद ने उसकी आंखें हथेली से साफ करके रुखसार पर नरम सा बोसा दिया। सजाद, इधर विंडो के बाहर कोई था। वो तड़प कर उससे अलहदा होकर खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। सजाद ने उलझ कर उसे देखा और फिर शीशा खोलकर एल्युमिनियम की ग्रिल से बाहर झांका। लॉन में तो कोई नहीं है। पता नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है। तो ये कर्टन बदल डालो, कपड़े के लगवा लो। हाँ, आपके जाने के बाद फर्नीचर से मैच करके नए पर्दे ले आऊँगी। पता नहीं कौन से जिन्नात तुम्हें नज़र आते हैं, ऐसे ही चौंक जाती हो। हमारे कमरे में कौन झांकेगा? अच्छा छोड़िए, बस दुआ करें ये 15 दिन भी इतनी ही जल्दी गुजरें जैसे घर में गुजरे हैं। वो मुँह से बसोरने लगी।
بابا مجھے جانے دو گی تو واپس آؤں گا، ویسے ہو سکتا ہے اگلے ویکینڈ ہی آ جاؤں۔ وہ اسے بیرونی گیٹ تک خدا حافظ کہنے گئی تھی۔ واپسی پر سب سے پہلا سامنا مہرالنساء سے ہی ہوا تھا۔ عجیب بے حیائی آج کل کی لڑکیوں کی۔ آپ اب کیا ہر وقت میاں کو گھٹنے سے لگا کر بٹھانا ہے؟ اس کی روئی روئی آنکھوں پر تبصرہ ہوا تھا۔ سارا اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ بھابھی آپ لوگوں کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے میزبانی نبھانا چاہی۔ سجاد شادی کے بعد پہلی بار گھر سے جا رہا تھا تو دونوں بھائی بیوی بچوں سمیت ان کی طرف آئے ہوئے تھے۔ ہاں پلا دو چائے، بڑی جیٹھانی خوش دلی سے بولی۔ ہم آج کافی پیتے ہیں، وہ میں خود بنا لیتی ہوں، چھوٹی جیٹھانی شکیلہ بولی۔ سارا ابلتے پانی میں پتی ڈال رہی تھی جب شکیلہ کافی پھینٹ رہی تھی۔ بڑی بھابھی بھی چلی آئی۔ ہنسی مذاق اور ہمدردی ساتھ ساتھ چل رہا تھا جب کہ اچانک شکیلہ نے پوچھ ڈالا، سارا سجاد رات کو تمہارے پاس آ جاتا تھا؟ سارا نے الجھ کر جیٹھانی کو دیکھا۔ مہر یا اس کی بیٹیاں رات کو بیمار تو نہیں ہوتی تھی؟ وہ بانگتے باگ کر ہنس رہی تھی۔ بھابھی میں سمجھی نہیں، وہ الجھ کر بولی۔ جلدی سمجھ جاؤ گی، جب سمجھ جاؤ تو سجاد کے ساتھ ہی چلی جانا۔ دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگایا۔ پہلے دو تین مہینے تو سجاد ہر ویکینڈ یا دوسرے ویکینڈ پر گھر آتا رہا، جس پر مہرالنساء سے لے کر اس کی ساس تک اسے باتیں سناتی رہتی تھی کہ وہ سجاد کو جاب پر ٹکنے نہیں دیتی۔ دلہن اسے آرام بھی کرنے دیا کرو، ابھی پچھلے ہفتے کی تھکاوٹ اتری نہیں ہوتی، وہ سفر کر کے ادھر بھاگا بھاگا آ جاتا ہے۔ اس محبتوں سے بھرپور کھلنڈری لڑکی کا دل کرتا آگے سے کہے، امی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہماری ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ البتہ مہر کے طنز اسے کھلنے لگے تھے۔ اس دفعہ وہ پورے مہینے بعد 5 دن کے لیے آیا تو سارا کے پیر زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی کچن سمیٹ کر سجاد کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ ویسے تو گھر میں صفائی کے لیے الگ سے ماسی آتی تھی اور کچن کے لیے الگ سے، لیکن جب سجاد گھر پہ ہوتا ماسیاں اتوار کے علاوہ ہفتے کی چھٹی بھی مہرالنساء سے اجازت لے کر ہی کر لیتی تھی۔ مہر جانے کیوں دے بھی دیتی تھی، جو اسے لاکھ برا لگتا، لیکن مہر کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ سارا نے کھیر پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال کر ڈھکن بند کیا اور فریزر میں رکھنے کے لیے جھک گئی۔ شکر ہے کام ختم ہوا۔ سرشاری اور گنگناہٹیں عروج پر تھی۔ آج لگتا ہے میں دلہن ہوں بنی، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ وہ پلٹنے والی تھی جب سجاد نے پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیا تھا۔ دلہن تو نہیں، ماسی ضرور لگ رہی ہو۔ وہ اس کے کندھے میں توئی کی ہڈی چبوتے ہوئے بولا۔ میں ماسی لگ رہی ہوں؟ وہ خفگی سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، ملکہ لگ رہی ہو۔ مہرالنساء کے کھانسنے پر وہ دونوں تیزی سے الگ ہوئے تھے۔ کسی نے پانی بھی پینا ہوتا ہے، وہ پتھریلے لہجے میں بولی تو سجاد کچن سے نکل گیا، جبکہ سارا شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ دیکھو لڑکی، یہ ہمارا کچن ہے، تمہارا بیڈ روم نہیں ہے۔ میری بیٹیاں اسی گھر میں رہتی ہیں، میں ان کو باحیا بنانا چاہتی ہوں، آخر شہید کی بیٹیاں ہیں۔ سوری مہر باجی، وہ مجھے کچن میں دیر ہو گئی تو سجاد ادھر آ گئے۔ کیا دیر ہو گئی؟ ابھی 12 نہیں بجے، لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، تمہاری رات بھی گزر گئی۔ بیوی خود پر قابو پاؤ، کس قسم کی واہیات لڑکی ہو، کوئی حیا ہی نہیں۔ باجی کچن میں سجاد خود آئے تھے، میں نے نہیں بلایا تھا۔ اب کہ وہ بھی تیز سے بولی۔ بیوی اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک تو تہذیب سکھاؤں، اوپر سے غصے بھی برداشت کروں؟ اتنی گری پڑی نہیں ہوں، اپنے میاں کو تمیز تہذیب سکھاؤ۔ یہ باتیں بیویاں ہی مردوں کو سکھاتی ہیں، ماں بہنیں نہیں۔ ادھر تو بیوی کو ہی نہیں خیال۔ باجی آپ بات حد سے بڑھا رہی ہیں۔ پھر سارا کو پتہ چلا کہ مہر کا بی پی ہائی ہو گیا، اسے ایمرجنسی CMH لے کر جانا ہے۔ ظاہر ہے سجاد کے علاوہ کون لے کر جاتا؟ جب وہ 2 بجے کمرے میں آیا تو سارا کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے باجی کی؟ تمہاری انسلٹ کے بعد کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ درشت لہجے میں بولا تو سارا کو حقیقی دکھ ہوا۔ انسلٹ میں نے نہیں، انہوں نے میری کی ہے۔ بس کرو یار، وہ بیزاری سے بولا تھا، اور پھر اس رات پہلی بار وہ بیٹھ کے اپنے اپنے کنارے پر لیٹے تھے۔ اس سے اگلا دن اور رات بھی بے رنگ تھی، اس کے مہر سے سوری بولنے کے باوجود۔ سب کچھ کل جیسا ہی تھا، اس کا محنت سے پکایا گیا کھانا بھی سوائے بچیوں کے کسی نے دل لگا کر نہ کھایا۔ سجاد کا سارا دن اور شاید آدھی رات بھی ماں بہن کے ساتھ گزرنا تھی۔ سارا نے بیزار اور دکھی ہو کر فون بیڈ پر پٹکا۔ اسی وقت اسے بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نظر آئی تھی۔ اس کے اندر کی پرجوش شوخ اور کھلنڈری لڑکی جست لگا کر بیدار ہو گئی۔ یہ اس کا پسندیدہ موسم تھا۔ بارش اور موسیقی اسے بچپن سے پسند تھے۔ اس بارش سے شاید موسم بھی بدل کر سردیوں کا سندیسہ لے آتا۔ وہ خوش ہو کر لان کی طرف نکل آئی، تبھی اسے سجاد گیٹ سے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ آپ باہر گئے ہوئے تھے؟ ہمسائے میں کسی کی عیادت کے لیے گیا تھا، وہ بدستور سنجیدہ تھا۔
अच्छा अब मान जाए ना, इतनी बार सॉरी कर चुकी हूँ बाजी से और आपसे भी। वो उसका हाथ पकड़कर लजाजत से बोली तो उसका दिल भी पसीज गया। आइंदा उनसे बदतमीज़ी मत करना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पता ही है दावर भाई के बाद वो ससुराल में नहीं रह सकी, हमारे पास है तो हमने नहीं उनका ख्याल रखना है। मैं ख्याल रखूँगी, वो मुस्कुराई थी। चलो इसी खुशी में मौसम का मज़ा लेने लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, मैं चेंज करके आती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, हमने कौन सा गाड़ी से बाहर निकलना है। पानी से भरे बादलों के आसमान तले वो दोनों एक दूसरे की संगत में सरशार बाहर की ओर बढ़े तो खिड़की में खड़ा वजूद नाबीना यादों के अलाव में जलने लगा। कितने साल हो गए थे, गिनी चुनी यादों में किसी एक की भी आंखें न थी, सब की सब अंधी और मुख्तसर। आइसक्रीम खाएं? सजाद ने ड्राइव के दौरान उसकी तरफ ज़रा सा सर मोड़कर उसे देखा। वो मुट्ठियाँ मीचकर आपस में मिलाकर ज़ोर से बोली, याहू, आप ही ठीक कहती हैं, तुम में बहुत बचपना है। हाँ तो है, अगर खुशी या गम का भरपूर इजहार करना बचपना है तो मैं अभी पैदा हुई हूँ। वो आंख मारकर मुस्कुराई तो वो खुलकर हंसा था। लोफर पंची, गालबन आप लोफर लड़की कहना चाहते थे। अब कि वो दोनों इकट्ठे हंसे थे, मोहब्बत ने एहतराम से उनकी हंसी की बलाएँ ली। साजी, मुझे लगता है मैं आपसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आप इतनी नहीं करते। नादिया की वजह से कह रही हो तो बहुत गलत बात है, वो अब किसी की इज्जत है, उसका क्यों सोचती हो? ओह, आपसे किसने कहा नादिया की वजह से? मैंने अपने दिल की बात की है। अच्छा, हो सकता है ऐसा ही हो, वो शरीर हुआ। तो चलो मैं मान लूँ मुझको इश्क है तुमसे, तो चलो तुम भी कहो इसी सबब मगरूर हो तुम। वाह बेगम, क्या बात है, यही बात है। वो इठलाई, ये तुम्हारा बचपना कोई सह कर तो दिखाए। ये जो तुमको मुझसे मोहब्बत है मेरे हौसले का कमाल है। ओह माय गॉड, बिल्कुल गलत शेर घड़ रहे हैं आप। वो खफा हुई। वापसी पर बारिश तेज़ हो चुकी थी, गाड़ी के वाइपर चल रहे थे। सारा का अंग अंग सरशारी में डूबा था। बारिश और फिर इसके बाद आने वाली सर्दियाँ उसे बिला वजह खुश कर दिया करती। वो हल्की हल्की खनकी में उसके पहलू से चिपकी उसे बता रही थी, जब मैंने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो मुझे नादिया पर रश्क आया था। उसके अब्बू ने कितना अच्छा रिश्ता तलाश किया था, जबकि मेरी तरफ से मुझे यकीन था कि किसी भी कज़न को पकड़कर निकाह कर दिया जाएगा और सारी ज़िंदगी में शौहर की जेबें उल्टाकर घास फूस के तिनके निकाल कर कल्फ लगाती रहूँगी। मुझे पढ़े लिखे जॉब करने वाले लोग पसंद हैं, जबकि वहाँ सबको ज़मीन से आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। फिर पता है क्या हुआ? उसने सर उठाकर देखा कि वो सुन भी रहा है। हाँ क्या हुआ? मुझे नादिया से जलसी होने लगी। सजाद ने शरारत से अफसोस नाक अंदाज अपनाया। मैं संजीदा हूँ सजाद, मैं नादी से जेलस हो गई थी। मैं अक्सर सोचती काश किसी तरह उसके बजाय मेरी आपसे शादी हो जाए। अब के वो कहका लगाकर हंसा। अच्छा, तो ये तुम्हारी बद्दुआ का नतीजा है कि मेरे हाथ से इतनी अच्छी लड़की फिसल गई और इल्ज़ाम बेचारी आप ही पर आ गया। लो भला, मैं इतनी भी मलंगनी नहीं। उसने नखवत से नाक छुड़ाई। इतने महीने से सजाद की जॉब का सारा को आदी हो जाना चाहिए था और वो हो भी चुकी थी, लेकिन जाने क्या बात थी, जब भी वो जाता वो रोती ज़रूर थी और फिर नॉर्मल हो जाती। तौबा है, अपनी उम्र देखो और मकानियाँ देखो, यही रोना धोना दिखा दिखा कर उसे भी अपनी तरह का बेशर्म बना डाला है। बाजी, अब क्या किया है हमने? उसे वैसे ही सजाद के जाने का दुख था, ऊपर से महर के तन दिन ब दिन अजीब रुख इख्तियार करते जा रहे थे। बीबी, सारा सारा दिन सारी सारी रात दरवाज़ा बंद रखते हो, मजाल है किसी की खबर गिरी की हो। शादियाँ हमारी भी हुई थी, ऐसा बाउलापन, ऐसी शोदी शशोरी हरकतें हमने तो नहीं की। कभी छत पर बाहों में बाहें डाले खड़ी हो, कभी लॉन में बैसाखी बनी रहती हो। अम्मा ने तो एक बार भी नहीं टोकना कि बाजारी हरकतें ना करो। सारा ने आस भरी नज़रों से सामने बैठी सास को देखा कि उसको बुलाकर चुप करवाओ, मगर वो बेबसी से नज़र ही फेर गई। बाजी, तुम हमारी जासूसी करती हो, शर्म नहीं आती? अब के सारा जमकर मैदान में उतरी थी। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी जासूसी पर। तुमने पर्दा रखा कब है? सब कुछ तो सामने है। तो क्या अब मैं सजाद से बात ना किया करूँ या अपना कमरा अलहदा कर लूँ? खुदा के लिए चुप हो जाओ, बच्चियों के आने का वक्त हो जाएगा, कोई किचन देख लो। सास की आवाज़ पर सारा एहतजाजन पैर पटकती अपने कमरे में आ गई। उसे खबर ही नहीं थी ये दो बदो की लड़ाई आगे कैसे कैसे हशर दिखाने वाली थी। उस रात पहली बार सजाद ने उसकी कॉल सुनी, ना मैसेज का जवाब दिया। सुबह दम सारी रात की जागी आंखों के साथ वो किचन में चाय बनाने गई तो आगे महर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। महर बाजी, आप सजाद को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर दें, तुम उसे रिझाना बंद कर दो। आपको सच में शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सजाद मेरा शौहर है।
तुम जैसी लड़कियों का शौहर ना भी हो तब भी वो किसी न किसी पे अरमान निकाल ही लेती हैं। मेहर बाजी, आप पागल हो चुकी हूँ। इसके बाद माँ बेटी ने खूब वावेला मचाया, यहाँ तक कि मेहर फिर अस्पताल में थी। बीपी लो हुआ था इस दफ़ा। सजाद ने उसे ब्लॉक किया हुआ था बार बार कॉल करने के सबब, जबकि उसकी दोनों जेठानियाँ घर में नंद की अयादत के लिए आई बैठी थी। सारा, तुम भी कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ। शकीला ने हमदर्दी से उसे देखा। भाभी, 2 दिन पहले ही तो मैं और सजाद होकर आए हैं। मेहर ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। वो तीनों लॉन में खुली फिजा में बैठ चुकी थी। इनका मसला क्या है भाभी? सारा बेबसी से पूछने लगी। मसला कोई भी नहीं, बस किसी शादीशुदा औरत को अपने शौहर के साथ खुश नहीं देख सकती। शकीला तल्खी से बोली। दावर भाई बहुत सख्त सी तबीयत के थे। वो कभी भी मेहर को साथ लेकर ना गए। मेहर ससुराल रही। दावर भाई को हॉट ड्यूटी पर 3 साल की शादी में बामुश्किल 3 महीने उनके साथ गुजरे होंगे। बाकी तो कोहाट परवाना में शहीद हो गए। बड़ी जेठानी ने ठंडी सांस लेकर नंद की एक किस्म की तरफदारी की। मेरी तो समझ नहीं आता भाभी कि मैं क्या करूं। सारा रो पड़ी। अरे कुछ नहीं होता, सजाद बहुत समझदार है, वो हैंडल कर लेगा। हैंडल क्या करेंगे, वो तो बात करने के रवादार नहीं। सर्दियां उसका पसंदीदा मौसम था, मगर आए रोज़ की चक चक के सबब उसकी सर्दियां भी बेजार ही गुजर रही थी। वो सजाद को मनोअन मेहर के अल्फाज बताने की कोशिश करती, वो भड़क उठता। ऐसे घटिया अल्फाज तुम ही कर सकती हो। मेहर, आप ही का दिमाग ख़राब नहीं है। वो नमाज रोज़े की पाबंद है, मेरी इंतहाई नेक पारसा बहन, और सबसे बढ़कर एक शहीद की बेवा पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ तो सोचा करो। किसी अंजाम तक न पहुंचने वाली उनकी लड़ाई हर तीसरे दिन का मामूल बन चुकी थी। जब सारा को अपने उम्मीद से होने की खुशखबरी मिली, सजाद हफ्तों बाद इस तरह खुश हुआ था कि फ़ौरन छुट्टी लेकर घर आ गया। वो गांव के लिए निकल रहे थे जब सारा की नज़र मेहर से मिली। जाने क्यों उसे खौफ सा आया था। घर जाकर उसे नादिया बेतरह याद आई। इतने अरसे से उसकी सोच कभी नादिया तक गई ही नहीं थी। अम्मी नादिया से मिली हैं कभी? नहीं सारा, वो लोग हमसे नहीं मिलते अब। हमें भी क्या ज़रूरत पड़ी है ज़ोर ज़बरदस्ती मिलने मिलाने की। हसद की मारी माँ बेटी कैसे निकाह से मना कर रही थी। बेटी को दामाद के साथ खुश देखकर ज़ेबो को उन लोगों से ना मिलने का कोई मलाल ही ना हुआ था। सजाद, आपने वापस कब जाना है? कल। क्यों? 2 दिन और रह लेते। यार क्लोजिंग चल रही है, काम का बर्डन बहुत है, ऊपर से सालाना ऑडिट हो रहा है कंपनी का, तो मेरा छुट्टी हासिल कर लेना मुमकिन ही नहीं अब। फिर आप मुझे अभी अम्मी की तरफ ही छोड़ जाएं। मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो फिर आ जाना मेरे जाने के बाद। अभी घर चलते हैं। नहीं, मेरा सफ़र करने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा। चलो फिर रह लो, मैं आज ही चला जाता हूँ, ऑफिस का काम ही निपटा लूँगा। सारा से मुरवतन भी इसहार ना हो सका कि वो भी रह ले। वो और नादिया पुराने दिनों की तरह एक दूसरे के आमने सामने आलती पालती मारे बैठी थी। दिल लग गया। अपने घर में दिल ना लगने की कोई वजह ही नहीं। नहीं, मैं ये कह रही थी कि शहर से दोबारा गांव में रहने की आदत पड़ गई। बिल्कुल पड़ गई, बल्कि साहब ने डाल दी। उसके अंदाज में सरशारी थी। फिर वो ठठक कर बोली, तुम कुछ कहना चाहती हो ना? हाँ नादी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये सब नहीं होना चाहिए था। पागल, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे अंदर गिल्ट है। फिर उसने अलिफ ये उससे सारी बात कह डाली। सारा, माजी को भूल जाओ, ये मुकद्दर की बात होती है। नादी, मुझे लगता है मैंने ज़बरदस्ती मुकद्दर बनाया है, जब भी मुझे मेहर की सूरत में सज़ा मिल रही है। सारा, तुम मेहर बाजी की किसी से शादी करवा दो, सजाद से कहकर, बल्कि उसे एहसास दिलाकर। सारा की सारी बातें तफसील से सुनकर नादिया ने राय दी। तन्हाई और जज्बात पर काबू न होने ने उनको नफ्सियाती मसाइल का शिकार बना दिया है। नादिया, यही तो मसला है। उन सब ने मिलकर मेहर बाजी की बेवगी को बहुत मुकद्दस बना दिया है। वो सब ये सुन ही नहीं सकते कि 34 साला जवान बेवा का शौहर मरा है, नफ्स नहीं। यार मुझे तो उन पर तरस आ रहा है। उनका पागल होना ही बनता है। शादी इतनी छोटी उम्र में हो गई, फिर शौहर जितना अरसा रहा अफसर ही बना रहा। इसके बाद सब ने मिलकर उनको मुकद्दस मूर्ति बना दिया, बजाय इसके कि निकाह करवा देते। मेरे ससुर नहीं माने थे। वो लोग तो अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी करवाने तक राज़ी हो गए थे। बहुत ज़्यादती की तुम्हारे ससुर ने। अब तुम्हारे मियाँ और उसके भाई भी कर रहे हैं। अपने मियाँ को प्यार और दलाल से समझाओ। अभी तो उनके आगे ज़िंदगी पड़ी है, बच्चियाँ तुम रख सकती हो। सजाद कभी नहीं मानेंगे, सारा दिल गिरफ्ती से बोली। मुझे अब समझ में आया कि शरण बेवा और मुतलका का निकाह जल्द से जल्द करने पर क्यों ज़ोर दिया गया है। तुम भी शरई हवाले से बात करना। हमारे तो सहाबा कराम शहीद साथियों की बेवा से निकाह कर लिया करते थे। हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। मैं करूँगी सजाद से बात। एक दूसरे के नए नंबर लेकर उन्होंने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा था। अम्मा,
میں نے سجاد جیسے کاٹ کے الو کہیں نہیں دیکھے۔ ایسا بیوی کا مرید ہے جیسے وہ انوکھا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہو۔ آپ کو یاد ہے داور نے نینا کی دفعہ مجھے کبھی بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ وہ زمانہ اور تھا بیٹا، اب اور طرح کے طریقے ہیں۔ 10-11 سال پہلے کی بات کو زمانہ تو نہیں کہیے اماں، مہر ناگواری سے بولتی ٹی وی کا والیوم بلند کرنے لگی۔ کچن ٹیبل پر بیٹھ کر کینو کھاتی سارا نے سن کر انسنا کرنا بہتر جانا۔ اسے اب مہر سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ نادیہ کی باتوں نے سوچ کے نئے دروازے کھولے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ مہر کی پھر سے شادی والی بات گھر میں کہہ دینے کا حوصلہ اسے ابھی نہیں ہو رہا تھا۔ مہر میں کہہ رہی تھی بطول کے بہو بیٹا کو اسی ہفتہ دعوت کا کہہ دوں، سجاد بھی گھر آیا ہوگا۔ بطول ان کی ہمسائی تھی، ان کے بیٹے کی شادی ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی جس میں سب نے بھرپور شرکت کی تھی، کیونکہ بطول سے صرف ہمسائیگی نہ تھی، ان کا بہناپا بھی تھا۔ اماں اپنی بہو سے پوچھ لو، میں تو بالکل ہیلپ نہیں کروں گی۔ مجھے بطول خالہ کے بہو بیٹا سجاد اور سارا سے بھی زیادہ چھچورے لگے۔ سارا چڑ گئی۔ ویسے ہی ان دنوں اس کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ خود کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کے باوجود اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ ہمدردی کا جذبہ وقتی طور پر پیچھے ہٹ گیا۔ باجی بطول خالہ کی بہو بہت اچھی ہے، نیک سیرت و نیک طبیعت۔ آپ بہت عرصے سے اکیلے زندگی گزار رہی ہیں نا، اس لیے آپ کو ہر کوئی عجیب لگتا ہے۔ وہ بھی لاؤنج میں چلی آئی۔ اس کے ڈھکے چھپے لفظوں پر بھی مہر بھڑک اٹھی۔ میں کیوں اکیلے ہونے لگی؟ اکیلے میرے دشمن ہو، میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں۔ تم جیسی لڑکیاں اولاد سے بھی کہاں خوش ہوتی ہیں؟ جب تک میاں ساتھ نہ ہو خود کو اکیلا ہی سمجھتی ہیں۔ مجھے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ سارا نے غصہ دبا کر خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ اسی شام جب مہر کافی دیر تک چھت سے واپس نہ آئی تو سارا نے بھی وہیں اس کے پاس جانے کا سوچا۔ اب وہ ہر حال میں اس سے دوستی کر کے اسے اذیت سے نکالنا چاہتی تھی۔ اسی مقصد سے وہ اوپر چلی آئی۔ آگے کا منظر حیرت ناک تھا۔ باجی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ سارا پٹی پٹی نظروں سے 2 اینٹوں کے اوپر پیر رکھ کر کھڑی ہو کر بطول خالہ کی نئی بہو کے کمرے میں جھانکتی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں اپنے پیچھے دیکھ کر مہر کا رنگ یخلخت اڑا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ دونوں تو دور دور بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ سارا قسم سے میں نے کچھ نہیں دیکھا، ہر وقت کھڑکی پر پردے پڑے رہتے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ ہمارے کمرے میں بھی جھانکنے کی کوشش کرتی رہی ہیں نا؟ سارا کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کے بال نوچے یا اپنے؟ مہر باجی تم پاگل ہو چکی ہو۔ تب تب سیڑھیاں اترتی سارا اپنی ساتھ سے ساری صورتحال ڈسکس کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ سارا نے سجاد کی معمول والی کال سے بھی نیند آ رہی ہے کہہ کر جان چھڑائی تھی، مبادا وہ اس سے کسی انداز سے جان نہ لے۔ آج وہ کیا بات اس کی ماں سنے کہہ کر آئی ہے۔ وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ملٹی وٹامن منہ میں ڈال رہی تھی جب کرخت تاثرات لیے مہر اس کے کمرے میں دھاڑ سے داخل ہو کر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ چکی تھی۔ لڑکی تم نے اچھا نہیں کیا، میری ماں کو میرا راز بتا کر مجھے ان کی نظروں میں ذلیل کر دیا ہے تم نے۔ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں بھی تمہیں 2 کوڑی کا کر دوں گی، برباد کر دوں گی تمہیں۔ باجی مجھے برباد کرے نہ خود کو، بلکہ کسی سے نکاح کر لیں، یہ آپ کا شرع یک ہے۔ جب بات کھل ہی گئی تھی تو سارا نے بھی کھل کر کہنے میں ہار نہ سمجھا۔ مجھے کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ساتھ خوش ہوں۔ نکلوں گی تو اس گھر سے تم ہی یاد رکھ لینا۔ سجاد سے کچھ بھی کہنے کی کوشش نہ کرنا، سمجھو تم نے کچھ نہیں دیکھا، آج کی سزا ہلکی پھلکی دے رہی ہوں۔ وہ اب کھڑی ہو کر فون کان سے لگا چکی تھی۔ ہیلو ساجی کیسے ہو؟ مہر کے جتاتے لہجے میں اترتی دھمکی سے بہت کچھ باور کرا گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب سرد ہاتھوں نے اسے رضائی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ سجاد آپ کب آئے؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ دماغ بدستور نیند میں تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے اسے کھینچتا ہوا ماں کے کمرے میں لے گیا۔ فرش پر 2 بھاری بھرکم سیاہ اٹیچی کیس تیار پڑے تھے۔ کون آیا ہے؟ وہ حواسوں میں آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آیا کوئی نہیں، میں جا رہی ہوں۔ جس طرح سے تم نے مجھے بے عزت کیا، میرے شہید شوہر اور چھوٹی بچیوں کا ہی سوچ لیتی۔ یہ جملے آغاز تھے۔ اس کے بعد ان ماں بیٹی نے رو رو کر کل شام کے واقعے کو الزام کہہ کر سارا کے سارے حواس لوٹا دیے۔ اچھا تو یہ سارا ڈرامہ شام والے واقعے کی وجہ سے رچایا گیا؟ سجاد میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ مہر باجی نفسیاتی مریض ہیں، ان کو شادی کی ضرورت ہے۔ کل تک تو آپ کی امی بھی میری ہم نوا تھی، اب محض 5 گھنٹوں میں مجھے مکار کہہ رہی ہیں۔ تو اور کیا کہوں بی بی، میری اکلوتی بیوہ بیٹی کو یوں ذلیل کرو گی، اسے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دو گی تو میں کیا چپ رہوں گی؟ مہر نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بچیاں بھی اٹھ گئیں۔ غضب خدا کا، پہلی والی تو بیٹوں کو لے کر الگ ہو گئی، یہ تو ڈائن لے آئی ہم، یہ کہتی ہے بیٹی ہی گھر سے نکال دو۔ نکالنے کا نہیں، نکاح کروانے کا کہہ رہی ہوں، تاکہ ان کی بیماری دور ہو۔ یہ شادی شدہ لوگوں کے کمروں میں جھانکنا چھوڑ دے، جاسوسیاں چھوڑ دے۔
सारा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। देखा देखा सजाद। सजाद का हाथ उठा, कड़ाके का थप्पड़ सारा के गाल पर पड़ा। वो जो बेध्यानी में खड़ी थी उल्टकर अटैची केस पर गिरी। हैंडल उसके पेट में जोर से लगकर अपनी जगह पर फिक्स हुआ था कि सारा की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। वो नैना को ट्राईसाइकिल चलाना सिखा रही थी। ज़ूफ़ी रंग बिरंगे ब्लॉक्स के साथ फर्श पर मगन बैठी थी। जब सदीकी अंकल ने आकर सलाम किया, मेहरुन्निसा उनसे मिलकर हमेशा खुश होती थी। वो बचपन से बाप के उस दोस्त को घर में आते जाते देख रही थी। बेतकल्फ़ी और अंश फितरी था। और फिर कैसी गुजर रही है मेरा बच्चा? अच्छी गुजर रही है अंकल, वो मुस्कुराई थी। मेरा ख्याल है अब आगे बढ़ जाओ बेटा। इससे पहले कि वो जवाब देती, मुनीर साहब अपनी स्टडी से सलाम करते हुए आगे बढ़ाए और वो दोनों ड्राइंग रूम में जा रहे थे। महर को मालूम था लंबी मुलाकात होगी, खाना खास होना चाहिए। मुनीर, बड़ी आस से सवाली बनकर आया हूँ। तू सदा का भिखारी है, बोल क्या चाहिए? मुनीर चौधरी ने अपने बालों से भारी सर पर हाथ फेरा। तुझे तो पता है तेरे वाले दर से गुजर रहा हूँ। 5 महीने हो गए बहू के इंतकाल को। ना बेटा अब तक संभला है, ना पोती। ज़िंदगी पर जमूद तारी हो गया। मैं ऐसे में तुझसे मेहरुन्निसा का हाथ मांगता हूँ। फहद तेरे सामने पला बड़ा है, जवान है, काबिल है, शरीफ है, अच्छा कमाता है। सबसे बढ़कर उसका दर्द भी महर बेटी जैसा है। दोनों की बेटियों को माँ बाप मिल जाएंगे, इन दोनों को साथी। मुनीर चौधरी का रंग स्याह पड़ गया। सदीकी, तूने क्या सोचकर ये बात की है? तू भूल गया महर एक शहीद की बीवी है, बेवा है। नहीं, मुझे याद है वो शहीद की बेवा है, लेकिन बहुत कम उम्र बच्ची है। उसकी हम उम्र लड़कियों की अब शादियाँ हो रही हैं। आगे उम्र लंबी है, कैसे तनहा काटेगी? तनहा क्यों करे? उसके साथ उसकी बच्चियाँ हैं। दावर की याद है, तूने कुरान में पढ़ा नहीं, शहीद जिंदा होता है? मुनीर साहब सोफे पर बैठे इज़्तिरारी अंदाज में हाथ घुटनों पर फेरते हुए दलाइल दे रहे थे। तुझे याद नहीं, उसने अपने ससुर के इसरार पर उनका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसे दावर से बहुत मोहब्बत है। वो चाहती तो दावर के भाई से निकाह करके हमेशा दावर के अबाई घर में रह लेती, लेकिन निकाह वाली बात पर वो हमेशा के लिए घर छोड़ आई थी। यार तब ज़ख्म नया नया था, जज्बाती हो रही होगी। अब की बात और है, फहद उसकी बच्चियों का बाप बन सकता है। वो फहद की बच्ची की माँ, जबकि उसके ससुराल का मुतालबा सिरे से ही गलत था। दावर का भाई शादीशुदा था, बीवी बच्चों से खुश था। यार कमाल कर रहे हो, शहीद की बेवा वाला एहसास मैं उससे नहीं छीन सकता। कभी देखना लोग कैसे उसका एहतराम करते, अकीदत से उसके हाथ चूमती हैं औरतें। अभी भी देखो ये लेटर आया पड़ा है, अस्करी इदारे में कोई प्रोग्राम है जहाँ शहीद की बेवा की हैसियत से उसको ख़ास दावत दी गई है। मुनीर, तुम उसे मुकद्दस बुत बनाना चाहते हो। यार उसकी जवां उम्री पर रहम खाओ, उसे खुद फैसला करने दो। मैं उसका बाप हूँ, उसका फ़ैसला जानता हूँ। वो अगर मुझ पर या किसी पर बोझ होती तो कब का ज़ोर ज़बरदस्ती निकाह करवा देता। उसका शौहर मराहत के साथ साथ और भी काफ़ी कुछ उसके लिए छोड़ कर गया है। मुनीरे, हुकूमती मराहत, रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मर्द जन को साथ भी चाहिए होता है। अच्छा ऐसा करो, खुद उससे पूछ लो, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। महर बेटा, ओ महरू। ड्राइंग रूम की दीवार से बुत बनकर चिपकी महर ने ठंडी चाय फर्श पर रख दी और खुद जाकर बाप और उसके दोस्त के सामने सिंगल सोफे पर टिक गई। बेटा, सदीकी तुम्हारे लिए अपने बेटे फहद का रिश्ता लाया। मैं कब से तुम्हारे ख्यालात और जज्बात बता रहा हूँ कि तुम शहीद की बेवा के एजाज़ के साथ जीना मरना चाहती हो। दावर के साथ तुमने ज़िंदगी का ये बाब बंद कर दिया था। वो तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना चाहते। बताओ इन्हें, तुम अपनी बेटियों के लिए कैसी काबिल फ़ख्र माँ बनना चाहती हो। वो कहना चाहती थी वो माँ के साथ किसी की बीवी भी बनना चाहती है। दावर के साथ उसका ताल्लुक़ बस सर नो सर वाला था। अब किसी के साथ वो असली ज़िंदगी शुरू करना चाहती है, जज्बात और एहसासात से भरपूर। चांदनी रात में किसी का हाथ पकड़कर दूर तक जाना चाहती है, वैरानियों में रंग भरना चाहती है, लेकिन वो कह ना सकी। बाप का मान और धोंस भरा लहजा रद्द न कर सकी और इनकार करके उठ गई। वो यूँ उठी जैसे एक बार फिर से दुनिया की महफिल से उठी हो, जैसे खुले पानियों से घाटी में गिरी हो। मुनीर, इसे समझाओ, वो कम उम्र नादान है। ज़िंदगी यूँ नहीं गुजरती। सदीकी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। आइंदा ये मुतालबा लेकर मेरी दहलीज तक ना आना। आपने एक ही बार में जवाब देकर अच्छा नहीं किया। फहद बहुत अच्छा लड़का है, महर का घर फिर से आबाद हो सकता था। तुम तो चुप ही रहो, कम अकल औरत। फहद अच्छा लड़का है, पहले सारे ही अच्छे होते हैं। पिछले हफ्ते की खबर भूल गई हो, कैसे सुतेले बाप ने बच्ची के साथ नारमा सलूक रखा, यहाँ तक कि ज़्यादती करता रहा। अस्तगफिरुल्लाह मुनीर साहब, कैसी बात कर डाली। अरे बेगम, दूर तक सोचना पड़ता है। हमारी बेटी खुश है, मुअज़्ज़िज़, एक दुनिया में जन्नत मकीन हो जाने वाले शख्स की बेवा है।
کسی کے محتاج نہیں. پینشن آتی ہے, زمین جائیداد کا حصہ آتا ہے, تو رزق کاہے کو لیں اس سے, اور ہمیں خوش ہونا چاہیے. لوگ کیسے اس کا اتنی سی عمر میں اتنا احترام کرتے ہیں. زوفی کو سلامتی. مہر کو دل چاہا. والدین کو بتائے لوگ ہمدردی کرتے ہیں. اسے نفرت ہے ہمدردیوں سے. اسے خبر تھی اب اس کا باپ شہادت کی شرعی حیثیت ڈسکس کرے گا. وہ بیزار ہو کر بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی, لیکن وہاں ایسی باتوں کا نوٹس کوئی نہ لیتا تھا. یوں یہ روزن ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. وہ مقدس ہستی بلکہ مقدس بت بن گئی. باپ کے بعد بھائی بھی اسی روش پر کاربند رہے. دوبارہ کہیں سے نکاح کا پیغام بھی نہ آیا. اس کی جوان بیوگی اور مجرد زندگی کو احترام ملا. وہ جہاں جاتی اس کے ساتھ خاص سلوک ہوتا. اس کی داور سے محبت جو اسے کبھی ہو ہی نہ سکی. صوم و صلات اور پاکیزگی کی مثال دی جانے لگی. مثال بننا کس کو برا لگتا ہے. وہ جلوت میں مہرالنساء بیوہ مجرد اور تھی, اور خلوت میں وہ جوان لڑکی تھی, ایک ایسی نامراد بیوہ جو مرد کے التفات کو بھگت چکی تھی, جو انسان تھی اور انسانی فطرت تقاضوں سے مبرا نہ تھی. وہ کب سے جائے نماز پر بیٹھی آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی کہ سارا اور بچے کو کچھ نہ ہو, لیکن اس کا دل کہتا تھا اب جو ہونا تھا ہو چکا. ڈرتے دل کے ساتھ اس نے ماں کا نمبر ملایا. اماں, اب سارا کی طبیعت کیسی ہے؟ سب ختم ہو گیا مہرو. میرے بچے کی پہلی خوشی ہی اجڑ گئی. سارا کا آپریشن ابھی چل رہا ہے. اس نے بنا کچھ کہے فون بند کر کے ایک طرف ڈال دیا. اب وہ پھر سے سجدے میں سر رکھ کے رو رہی تھی. اللہ تو جانتا ہے, میں نے دلی طور پر کبھی ایسا نہیں چاہا. مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. میں کسی کا غصہ اپنی محرومی کسی اور پر کیسے نکال دیتی ہوں. مجھے خود پر قابو کیوں نہیں رہتا. نینا اور زوفی اسے کمرے میں ناشتے کا کہنے آئی تو ماں کو سجدے میں ہچکیاں لے کر روتے دیکھ کر واپس پلٹ آئی. ان کی مما ایسی ہی تھی, تہجد گزار اور نیک. نینا, مجھے مما جیسا بننا چاہتی ہوں میں, سجدے میں بلکتی مہرالنساء نے. بیٹی کی خواہش سن کر سجدہ اور رونا اور بھی طویل کر دیا. میرے اللہ, میری بیٹیوں کو مجھ جیسا نہ بنانا. ان کا اندر باہر ایک جیسا, ان کے اندر دو لوگ نہ ہو. باجی ناشتہ کر لیں. ملازمہ کے بار بار پکارنے پر اس نے جائے نماز سمیٹ دی اور تسبیح پکڑے باہر نکل آئی. اکبری, بچیوں کو ناشتہ کروا دینا, میرا دل نہیں چاہ رہا. وہ لان میں ٹہلتے ہوئے مسلسل زندگی کے سود و ضیاء گن رہی تھی. کاش ابا آپ مجھے مقدس بت بنا کر اس گھر میں سجا کر نہ جاتے. آپ کے بعد آپ کی سوچ اس گھر میں ایسے رچ بس گئی ہے کہ مجھے کسی نے انسان سمجھا ہی نہیں. مجھے بیوہ ہونے کے بعد آپ فرشتہ بنا کے چھوڑ گئے ابا. دو آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک گئے. داور کے بھائی کے لیے انکار اس لیے تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی. آپ کیوں نہ یہ بات سمجھ سکے. اب میں شاید سچ میں پاگل ہو چکی ہوں. ابا, آپ نے کیسا خوف میرے اندر بٹھا دیا کہ میری دوسری شادی بچیوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی. وہ پاگلوں کی طرح تسبیح آگے رکھے باتیں کیے جا رہی تھی. جانے کیا وہ ایک دم سے زور سے ہنستی. سوری ابا, میں جذباتی ہو رہی ہوں. سوتیلا باپ نینا اور زوفی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. اچھا ہوا آپ نے ہم سب کے ذہن بنا دیے. اب لوگوں نے مجھے جو رتبہ دے رکھا ہے کیسے گوا دوں. اپنی طرف اٹھتی عقیدت بھری آنکھوں میں میں شادی کر کے حقارت نہیں دیکھ سکتی. عام نہیں, خاص ہی رہنا چاہتی ہوں. مجھے عادت ہو گئی اس تعریف و توصیف کی. یہ دائمی رہے گی. اب اگر طلب کے ہاتھ کٹ پتلی بن گئی تو چند سالوں بعد پچھتاؤں گی. آخر کب تک جوانی رہنے والی ہے. ہر جوانی کا نصیب ڈھلنا ہے. ہر سائے کا نصیب مدغم ہونا ہے. سارا سے میں معافی مانگ لوں گی. آخر کب تک معاف نہیں کرے گی. وہ رحم دل لڑکی ہے, مان جائے گی. اس کی روتی آنکھیں مسکرائی تھی. سچ کہتے تھے عبدالعزیز بھائی, تیرے گھر میں تیری نند کا سایہ یہ کسی کو بسنے نہیں دے گی. تو بھلے مجھے نہ بتا, مجھے پتہ یہ سب مہرالنساء کا کیا دھرا ہے. ہائے, میری بیٹی کی پہلوٹی کی خوشی کھا گئی ڈائن. زیبو سارا کا ہاتھ پکڑے واویلا کر رہی تھی. وہ پتھر چہرے کے ساتھ سنتی رہی. اب بھی دیکھو سارے رشتہ دار پتہ کر گئے, ایک وہیں تیری خبر گیری کو نہ آئی. ان کی یہ بات کہنے کی دیر ہوئی کہ مہرالنساء پرائیویٹ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئی. سارا نے رخ پھیر لیا. سجاد بھی اندر آ گیا. ساجی, تم اور آنٹی کھانا کھا لو, میں سارا کے ساتھ بیٹھی ہوں. اس نے ہمدردی سے سارا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے جھٹک دیا. اللہ سب ٹھیک کر دے گا سارا, تم دیکھنا. ہمارا گھر پھر سے بچے کی چہکاروں سے گونجے گا. سارا کو گھن آئی. دوگلی ڈرامے باز عورت, دفع ہو جاؤ, مجھے تم سے گھن آتی ہے. یخنی پلاؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا. میں پلا دوں؟ اب سجاد پوچھ رہا تھا. شام کو اسے ڈسچارج کر دیا گیا. سارا کو اپنے کمرے میں وحشت ہونے لگی. جہاں کسی کی آمد کی سوچے تھی, کسی نے اپنے ننھے وجود سے روشنی بکھیرنی تھی, اس کی آنکھوں سے کسی کی بے وقت موت پر آگ پر ابلتے آنسو نکل
نکلے گرم ترین روم روم جلانے والے آپریشن سے اٹھتی درد کی ٹھیسیں اس کے احساس پر مزید ہتھوڑا بن کے برسنے لگی۔ ایسے بیٹھی تھک جاؤ گی، کہو تو لٹا دو۔ سجاد ابھی کمرے میں آیا تھا۔ اس نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو لٹانا چاہا تو اس نے ہاتھ جھٹک کر دور کیے۔ معاف کر دو سارا۔ سجاد کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ قتل معاف نہیں کرنے چاہیے، قاتلوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے نہ کہو، میرا بھی برابر کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے خود کیا ہے جان بوجھ کر، میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ سجاد اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ مہینے بعد وہ نام نہاد میکے سے واپس آئی تھی، حالانکہ اس کا ارادہ نہ تھا، لیکن ممانی اور ماموں آئے دن پوچھ رہے تھے۔ ماں بھی فکر مند تھی، اسے آنا ہی پڑا۔ کہنے کو اس بھیانک حادثے کو 4 مہینے گزر چکے تھے، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ اسے لگتا تھا ابھی 4 سیکنڈ پہلے کی بات ہے۔ ٹی وی پر میوزک چینل چل رہا تھا۔ اس کا پسندیدہ نغمہ دیکھ کر سجاد نے والیوم بڑھا دیا، جبکہ لائٹ کا ریگولیٹر گھما کر مدھم کر دی۔ محبت سے زیادہ محبت ہے تم سے، یہ دل کہہ رہا ہے قسم سے قسم سے۔ تمہیں چاہتی ہوں چاہت سے زیادہ، یہ رب جانتا ہے قسم سے قسم سے۔ ہے اتنی گمسم کیوں ہو؟ وہ اس کی تھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے ایسے مجھے میری ساری خوشی مل گئی ہے۔ دیوار گیر ٹی وی سے مسلسل آواز اٹھ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ حادثے کو مستقل نہیں کرتے جان، وقت بدلنے دو۔ سارا نے اپنے آپ اس کے بازو سے نکال کر ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آپ نے کسی میرج بیورو یا رشتہ کرانے والوں سے مہر بازی کے رشتے کا کہا؟ سارا بس کر دو یار، 4 مہینے سے ایک ہی بات کے پیچھے پڑی ہو۔ اگر تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا تو میں الگ گھر لے لیتا ہوں۔ ویسے بھی اگلے مہینے کمپنی فیملی رہائش دے رہی ہے۔ بات ان کے ساتھ رہنے کی نہیں ہے، بات ان کی زندگی کی ہے۔ آپ ان کو بڑی بہن بنا کر نہ سوچیں، صرف انسان سمجھ لیں۔ انسان کے کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں۔ سارا بکرات نہ بنو۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں بکرات نہ بنوں اور آپ کی بہن بھلے پھر سے قاتل بن جاؤ۔ وہ بھی اپنے اندر کے گھٹن سے تنگ ہو کر دو بدو جواب دے رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم پھر تک بات ہی نہ جانے دو۔ دیکھا ابھی کی بات نے آپ کے مزاج پر کتنا برا اثر ڈالا ہے۔ بالکل اسی طرح مہر بازی کے ساتھ ہوا ہے، اس طرح تاک جھانک کر کے۔ وہ میری بہن ہے، مضبوط، بے مثال، پارسا اور با کردار، نفس کی غلام نہیں تمہاری طرح، کسی کے منگیتر کے فوٹو دیکھ کر پگھلنے والی کسی بے نیاز و مضبوط عورت کو تم کیا جانو؟ شادی سے پہلے عشق بھلے ہونے والے شوہر سے کیوں نہ رہا ہو، بیوی کو شوہر سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خبر اسے آج ہوئی۔ آپ مجھے بد کردار، نفس پرست کہہ رہے ہیں۔ تم نے بھی فطری تقاضے کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اپنی تھیوری میری بہن پر اپلائی نہ کرو۔ سچ برداشت نہیں ہو رہا نا؟ ثبوت دکھاتی ہوں سجاد، قسم کھاؤ ہاتھ باندھ کر مجھ سے بد کردار اور نفس پرست والے الفاظ واپس لوگے۔ غصے کی شدت سے لرزتے وہ اسے ہلا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ، تم ذہنی مریضہ بن چکی ہو۔ آؤ تمہیں ذہنی مریضہ دکھاؤں۔ پچھلے 1.25 سال سے ذہنی مریض کے ساتھ رہتی آ رہی ہوں۔ آؤ اب تمہیں بھی دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ روم سے نکل آئی۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا سگنل دیا۔ سارا میری جان، اس نے آنکھیں نکال کر پھر سے خاموشی کا سگنل دیا۔ اب کہ وہ واقعی خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا کہ بہرحال وہ اسے بہت عزیز تھی، اپنی بچکانہ حرکتوں سمیت وہ اسے واپس نارمل حالات کی طرف لانا چاہتا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ٹانگیں پسپارے آج کی تقریب کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس نے فون پر زوم کر کے کیپٹن ڈاکٹر غزالہ کو دلہن بنے پھر سے دیکھا۔ سوبر سے میک اپ کے ساتھ ہلکا فیروزی کامدار شلوار سوٹ زیب تن کیے، جہاں وہ بہت گریسفل لگ رہی تھی وہیں سویلین ڈاکٹر فاروق بھی بہت باوقار لگ رہے تھے۔ 40-42 سالہ ڈاکٹر 2 سال پہلے بیوہ ہوئی تھی۔ ان کے شوہر بلوچ رجمنٹ سے تھے۔ مہرالنساء کو کبھی بھی نہ لگا تھا کہ وہ شہید کی بیوہ کہلانے کی بجائے کسی کی بیوی بننا پسند کرے گی۔ نینا اور زوفی کو انہی کی دوا سے آرام آتا تھا۔ اسی شرفا حضوری میں ان کے دعوت دینے پر اسے جانا پڑا تھا، حالانکہ اپنی حقیقت کی وجہ سے وہ ایسی تقریبات میں جانا پسند نہ کرتی تھی۔ اس نے تصویر کو زوم کر کے ڈاکٹر کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اسے ان میں زندگی اور اس کے رنگ مکمل نظر آئے۔ اس کی شہادت کی انگلی تصویر پر چلتی گئی۔ مسز کرمانی ان کے بائیں سائڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ سالوں سے کہہ رہی تھی، مہرالنساء اپنے باروں میں کوئی فیصلہ کر لو۔ آج بھی یہی دہرایا تھا۔ دیکھو غزالہ نے کیسا عمدہ فیصلہ لیا ہے۔ بیٹی باہر پڑھنے جا رہی ہے، پھر اس کی شادی بھی ہو جائے گی تو اکیلے بڑھاپا کاٹنے سے بہتر نہیں دین جو حق دیتا ہے اس کا استعمال کر لیا جائے۔
تصویریں دیکھتے دیکھتے اسے ڈاکٹر فروغ کے ساتھ کیپٹن غزالہ کی بجائے وہ خود بیٹھی نظر آنے لگی۔ ایک تپش تھی جو تصویروں سے نکل کر اس کے تن بدن کو جلانے لگی۔ دلیر بنو اور ڈاکٹر غزالہ کی طرح سیدھا راستہ چن لو، اس کے اندر سے ضمیر بولا۔ سیدھا راستہ بہت دشوار ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اتنے سال بعد اب؟ اف میرے خدا، میں یہ نہیں کر سکتی، میرا سارا بھرم، میری ساری عزت راکھ ہو جائے گی۔ تو پھر لگی رہو، جان لگی ہو، زمین نے کہکا لگایا۔ اس کے ہاتھ پھر سے جانے پہچانے الفاظ ٹائپ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر سے توبہ ٹوٹ رہی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس نے تہجد کے وقت توبہ کی تھی، ان راستوں پر نہیں جائے گی، لیکن ایک بار پھر سے حالات، رات اور تنہائی کا زہر اسے زیر کر گیا۔ اس نے بے بس ہو کر دھڑکتے دل اور کامتے ہاتھوں سے اسکرین ٹچ کی، کانوں میں ہینڈز فری لگائے۔ اسے خود سے غافل سیاہ لمحات میں اسے خبر بھی نہ ہوئی کب ہینڈز فری اس کے کانوں میں رہ گئی اور فون بھائی کے پیروں میں جا گرا، جسے سجاد نے جھک کر اٹھا لیا۔ ابھی دکھاتی ہوں آپ کو، اپنی فیک آئی ڈی سے کسی کے ساتھ چیٹ کر رہی ہوں گی، میں نے خود وہ فیک آئی ڈی دیکھی ہے۔ اسکرین ٹچ کرنے سے جو مناظر سامنے آئے انہوں نے لاؤنج کو ان تینوں کے لیے جہنم بنا دیا۔ مہرالنساء وحشت زدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سارا، میں تو دنیا کے سامنے ایکسپوز ہونے سے ڈرتی تھی، تم نے میرے بھائی کے سامنے ہی۔ ہائے میں نے کیا کر ڈالا، توبہ توڑنے کی سزا ملی ہے تو چلو پھر یوں ہی صحیح۔ اس نے دراز سے اپنی سلیپنگ پلز نکال لی، ایک الوداعی نظر اپنی بچیوں پر ڈالی اور مٹھی منہ میں الٹی۔ مقدس بت توڑے نہیں جاتے، جلائے جاتے ہیں، دفنائے جاتے ہیں۔ مہرالنساء کا 40واں تھا، وہ غم سے نڈھال ساس اور مہرالنساء کی بیٹیوں کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ ہال میں موجود ساری عورتیں مہر کی جوان موت کے بعد اسی کا دم بھر رہی تھی۔ ایسی اچھی نمانی ہے، سارا کو خود سے گھن آنے لگی۔ ارے یہ چھوٹی لڑکی تو ہو بہو ماں کی تصویر ہے، کیسی خوبصورت تھی۔ حق ہاں، نہ جوانی ہو ساری، نہ بڑھاپا۔ اس کے مرنے کے دن کب تھے؟ ارے چھوڑو آپا، مر تو وہ میاں کے ساتھ ہی گئی تھی، آخر کب تک ہجر کاٹتی؟ ایسا سوئی کہ اٹھی ہی نہیں۔ میں نے سنا بیمار تھی۔ ارے کہاں بیمار تھی، رات کو سوئی یا صبح مردہ ملی؟ سارے تبصرے خاموشی سے سن رہی تھی۔ آخر خاندان جو اکٹھا ہوا بیٹھا تھا، ان دونوں نے سوچا ہی نہیں تھا مہر ایسا قدم اٹھائے گی۔ وہ تو بچیوں کو ناشتہ کا کہنے گئی تھی کہ صوفے پر اسے مردہ دیکھ لیا۔ انہوں نے کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ یہ خودکشی ہے۔ سب معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ گئے۔ اب سارا نے بھی بیگ باندھ لیا۔ سارا، ہم سب کو اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ سجاد، مجھے ابھی خود سے بھی فرار کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ احساس جرم سے نکل آؤ، ان کی بیٹیوں پر توجہ دو، نفسیات دان سے مزید سیشن لوگی تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آپ کا سائیکیٹرسٹ کیا کہتا ہے؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر پوچھ رہی تھی۔ کہہ رہا تھا 6 مہینے لگ جائیں گے اس سے نکلتے، لیکن وہی بات، ہمت خود کرنی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر بات کر رہے تھے، براہ راست دیکھنا بھی ممکن نہ تھا۔ 2-4 دن میں گھر بک جانے کا، نیا گھر دیکھ لو، جیسا کہو گی خرید لیں گے۔ ساجی، ابھی میرے بس میں کچھ نہیں، مجھے جانے دو۔ تم مجھے چھوڑ تو نہ دو گی؟ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ دونوں نے اکٹھے نہیں کہا۔ محبت بس مردگی سے مسکرائی۔ اے حالات سے زخم کھائے لوگوں، مجھے زیادہ انتظار نہ کروانا، کہیں کسی اور طرف ہی نہ نکل جاؤں۔ احساس جرم کے قیدی نہ آنکھوں سے، لیکن جلد ملن کی آس من میں لیے جدا ہو گئے۔ وقت نے افسردہ گھڑی محبت سے عہد کیا، میں جلد بدل جاؤں گا، میرا تو کام ہی بدلنا ہے، ہجر ان کا مقدر نہ ہونے دوں گا۔ مطلب تھوڑی عجیب سی کہانی تھی، لیکن یہ ریالٹی ہے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ مطلب کوئی بیوہ ہوتا ہے، کسی کی طلاق ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو زندگی ختم ہو گئی ہے، ان کے لیے اب کیا کرنا، یا ان کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں، ان کی کیا فیلنگز ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ مطلب یہ فطری تقاضا ہوتا ہے، یہ نیچرل چیز ہوتی ہے، اس سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے، یا پھر آپ اس میں وہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ اس انسان کو تو ایسی فیلنگز ہی نہیں ہے نا۔ تو بہت اچھا میسیج تھا، اگر کوئی لے، کوئی سمجھے اس بات کو تو خیر، بہت اچھا ناول تھا، مجھے اچھا لگا، کیونکہ اس میں جو مین چیز تھی، جو مین بات تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے بھی بہت اچھی تھی۔ تو خیر، جنہوں نے سمجھنا ہے انہوں نے سمجھ جانا ہے، جنہوں نے نہیں سمجھنا ان کو اگر ہم 1000 دلائل دیں گے وہ پھر بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔